وہ جاگا تو اس کی حالت تباہ تھی۔ دماغ پر جیسے ہتھوڑے برس رہے تھے۔ زبان اتنی سوج گئی تھی کہ لگتا تھا منہ میں سما ہی نہیں سکتی۔ کیبن میں دھوپ بھری ہوئی تھی اور تانبے کسی رنگت والی ایک لڑکی اس کے سرہانے کرسی ڈالے بیٹھی تھی۔ خرم کو سب کچھ یاد آ گیا، اور یاد آنے کے ساتھ ہی دل پر گھونسا سا لگا۔ اس نے کپڑے بدلے اور لڑکی کو ناشتہ اور کافی لانے کے لیے بھیج دیا۔ لڑکی نے ملاوی زبان میں کچھ کہا، لیکن وہ جزیرے کی بولی تھی، اور پھر روانی کی وجہ سے بھی خرم کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ خرم کو عرصے پر جا کر سامان اتارنے والوں کی نگرانی کرنا تھی، اور اس کے بعد صحیح معنوں میں اس کی آزمائش شروع ہوتی۔ دل میں کیسی ہی ٹیسیں اٹھیں، اسے لبوں پر مسکراہٹ سجائے رکھنا تھی۔ اسے رابن کو کامیابی کے بارے میں اور اپنے متعلق بے یقینی کے عذاب میں رکھنا تھا۔ اس کے پاس ترپ کا ایک ہی پتا تھا، اس کے بغیر رابن کو تیل نہیں مل سکتا تھا۔ اب یہ اس پر منحصر تھا کہ وہ اس ترپ کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ لڑکی ناشتہ لے کر آئی۔ ناشتہ اس کے ساتھ رکھ کر مقامی رواج کے مطابق وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ناشتے کے دوران خرم نے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ ساشا میر، میرے مالک۔ خوبصورت نام ہے، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کو میرا نام پسند آیا۔ یہ گفتگو مقامی زبان میں ہو رہی تھی۔ خرم ملاوی اچھے خاصی بول لیتا تھا، لیکن بولی کی وجہ سے کچھ دشواری ہوتی تھی۔ جانتی ہو تم میری ملکیت ہو؟ خرم نے پوچھا۔ ہاں مالک، جانتی ہوں۔ کچھ دیر بعد میں مصروف ہو جاؤں گا۔ اس دوران تم میرے کپڑے دھوؤ گی، پھر انہیں دوسرے کپڑوں کے ساتھ پیک کر دینا۔ ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ لڑکی نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں مالک کی عورت ہوں، مالک کا خیال رکھوں گی، اور ہاں، تم میرا خیال رکھو گی۔ خرم نے جلدی سے کہا، پھر اضافہ کیا، باقی باتیں بعد پر چھوڑو، اس وقت ویسی ہی الجھنیں کم نہیں میرے لیے۔ لڑکی نے خرم کو دھلائی کے کپڑے پوچھے۔ خرم نے اس کو دھلائی کے کپڑے دکھائے، بتایا کہ پیکنگ کیسے کی جاتی ہے۔ پھر اس نے آنکھوں پر سیاہ شیشوں والا چشمہ لگایا اور عرشی کی طرف چل دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں کوئی رات کی کہانی پڑھے۔ عرشی پر محل کی طرف دیکھتے ہوئے خرم نیلم کے متعلق سوچتا رہا۔ چند لمحے بعد رابن اسی طرف آ گیا۔ جلدی کام شروع کر دیا تم نے، اس نے کہا۔ ہاں، یہ برسوں کی عادت ہے میری، خرم نے سرد لہجے میں کہا۔ دن کا بہترین وقت دوپہر سے پہلے کام ہوتا ہے۔ رات لطف آیا؟ ہاں، بہت لطف آیا، خرم نے جبراً مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ خوش تھا کہ اس کی آنکھیں سیاہ شیشوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں۔ نیلم کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ہے ہی خوبصورت۔ تمہیں میرا اسے سلطان کو پیش کرنا برا تو نہیں لگا؟ میرا خیال ہے تم دل دہرام ہو۔
خرم نے بے حد نرم لہجے میں کہا، لیکن یہ بات میں شروع ہی سے جانتا ہوں، اس نے جان بوجھ کر جارحیت کی تھی۔ رابن یوں سمٹا جیسے خرم نے اسے کوڑے مار دیے ہوں۔ یہ دیکھ کر خرم کو اطمینان اور خوشی ہوئی، وہ پوری طرح اپنے کنٹرول میں تھا۔ تم میری توقع سے زیادہ سخت جان ہو، رابن نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ ضروری ہے میرے لیے، کیونکہ میں ایک مشکل کھیل کھیل رہا ہوں، اور ہاں، میرے کام شروع کرنے سے پہلے نیا ایگریمنٹ تیار کر کے مجھے دو۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ تمہیں مل جائے گا، اور اس پر دستخط کرنے سے پہلے میں تمہارا پاسپورٹ دیکھنا چاہوں گا۔ اس بار رابن کو شوق لگا۔ کیا کہنا چاہتے ہو خرم؟ اس کی آواز میں خفیف سی لرزش تھی۔ خرم ریلنگ سے ٹک گیا۔ اس نے رابن کو مسکرا کر دیکھا۔ میں کسی قانونی دستاویز پر کسی کے جعلی دستخط نہیں چاہتا۔ رابن بھی حیرت انگیز طور پر مسکرایا۔ ٹھیک ہے، دستخط سے پہلے میں تمہیں اپنا پاسپورٹ دکھا دوں گا۔ اور کچھ؟ ہاں، کیپٹن جانزون، تمہارے پارٹنر نے میرے سامنے ایک تجویز پیش کی ہے۔ کیسی تجویز؟ رابن اس بار بھی کوشش کے باوجود خود پر قابو نہیں رکھ سکا۔ وہ اپنی حیرت نہ چھپا سکا۔ ابھی وہ فیصلہ نہیں کر سکا ہے۔ 2 تجویزیں ہیں اس کے ذہن میں۔ پہلی یہ کہ وہ مجھے نقد رقم اور تم سے تحفظ کی گارنٹی کے عوض خرید لے۔ دوسری یہ کہ میں اور وہ مل کر تمہیں راستے سے ہٹا دیں۔ منافع 50-50، اور دونوں ہی تجویزیں قابل عمل ہیں۔ رابن نے اسے بغور دیکھا۔ تم نے مجھے یہ کیوں بتایا؟ تم نے غلط آدمی پر ہاتھ ڈالا ہے، رابن۔ جانزون تمہارے لیے مناسب ہے۔ وہ تمہاری ہر زیادتی برداشت کر سکتا ہے، کرتا آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ تم سے خوف زدہ ہے۔ میں تم سے خوف زدہ نہیں ہوں۔ میرے پاس ہارنے کو کچھ نہیں اور جیتنے کو بہت کچھ ہے۔ یہ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ تم پہلی ملاقات کے بعد سے اب تک بہت بدلے ہو۔ میں تیزی سے سیکھتا ہوں، خرم نے خوش دلی سے کہا۔ رابن چند لمحے کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر وہ خرم کی طرف مڑا۔ اگر ہم ایک دوسرے پر اعتبار کر سکیں تو یہ دونوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ یہ تو ہے، اور جلد ہی وہ وقت آ بھی جائے گا، خرم نے کہا، اور پھر موضوع بدل دیا۔ چند گھنٹوں میں سامان کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ میں ایگریمنٹ ہوتے ہی سائٹ پر جانا چاہوں گا۔ میرا خیال ہے تم بھی کام کی پروگریس دیکھنے وقتاً فوقتاً آتے رہو گے، کنواں مکمل ہونے تک ہر روز۔ اور اس کے بعد تمہارا منصوبہ مجھے قتل کرنے کا۔ میں نے یہ سوچا تھا۔ یہ خلاف توقع رابن نے بے حد صاف گوئی سے کام لیا۔ لیکن اب میں نے ارادہ بدل دیا ہے۔ میں تمہارے ہاتھوں جانزون کو قتل کرانا پسند کروں گا۔ پھر جھوٹ بول رہے ہو، خرم نے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ رابن کا چہرہ تمتما اٹھا۔ اس نے غصے سے کہا، دیکھو نواز، میں نے بھی بہت سوچا ہے، اور تمہیں تیل کے ایک قطرے سے بھی محروم رکھنے کے لیے ہر ترکیب آزماؤں گا۔
اس لیے کہ تیل نکلنا میری موت ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور ایک طرف چل دیا۔ 2 گھنٹے بعد خرم گائیڈو کے ساتھ سائٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی جیبوں میں سروے چارٹس کے علاوہ نیا ایگریمنٹ بھی تھا۔ معاہدے کی روح سے اسے فروخت کا 25% براہ راست اسکاٹ موریسن سے ملنا تھا، لیکن اسے اس ایگریمنٹ کے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں تھی۔ دنیا میں کوئی ایسا قانون نہیں تھا جو کسی جرم میں معاونت کرنے والے کو اس کی ناجائز رقم دلا سکے۔ البتہ یہ دلچسپ حقیقت سامنے آئی تھی کہ رابن کا اصل نام لیسی تھا۔ پاسپورٹ سے اس کے اصلی دستخط کا نمونہ بھی مل گیا تھا۔ پاسپورٹ سے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ رابن برطانوی شہری ہے۔ پیدائش اس کی پولینڈ کی تھی۔ 10 سال پہلے اسے برطانیہ کی شہریت ملی تھی۔ اس کی عمر 48 سال تھی۔ کچھ دیر بعد گائیڈو نے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو کب سے اسے پریشان کر رہا تھا۔ تم کیا کرو گے دوست؟ کام کروں گا، خرم نے تیز لہجے میں کہا۔ کام کروں گا اور نیلم کو آزادی دلانے اور رابن کو نیچا دکھانے کا منصوبہ بناؤں گا۔ گائیڈو نے بے اختیار سیٹی بجائی۔ نیلم کو آزادی؟ تمہارا خیال ہے یہ ممکن ہے؟ میں کوشش کروں گا، لیکن کیسے؟ محل تو تم دیکھ ہی چکے ہو۔ زنان خانہ بالکل الگ ہے، اور پھر پہرے دار۔ میں جانتا ہوں، خرم نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن ہم ان لڑکیوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس نے ساشا کی طرف اشارہ کیا۔ یہ مت بھولو کہ یہ لڑکیاں محل سے آئی ہیں اور محل سے واقف ہوں گی۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ نواز یہ عورتیں ہیں، ان کی مدد کے عوض تمہیں کچھ نہ کچھ ادا کرنا ہوگا۔ ایسے نہ صحیح ویسے صحیح، اپنی نیلم کو آزاد کرانا ہے تو تمہیں تحفہ شاہ کو تھوڑی سی محبت بھی دینا ہوگی۔ تمہیں ضرورت دوستوں کی ہے، رقیبوں کی نہیں۔ لعنت ہو، خرم غرایا۔ ایک اور بات، نیلم کو صرف محل سے نکالنا ہی کافی نہیں، اسے اس جزیرے سے بھی لے جانا ہوگا، ورنہ تم دونوں پر تشدد ہوگا، اور ظاہر ہے رابن اپنے جہاز پر تمہیں سفر کرانے سے رہا۔ یہ تو ہے، تو سوچو، یاد رکھو کہ تم، نیلم اور میں اس جزیرے پر پھنسے ہوئے ہیں، اور جس شخص کے پاس ہمیں یہاں سے نکالنے کا ذریعہ موجود ہے وہ تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے سوچا ہے، اس سلسلے میں سوچتا رہا ہوں۔ مجھے تو ایک یہ بات سجھائی دیتی ہے، ایک نہ ایک دن میں رابن کو قتل کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں اس سے ہر چیز چھین لوں گا۔ کیسے؟ یہ مت پوچھو، بس میں ایسا کر کے رہوں گا۔ میں تمہارے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، گائیڈو نے بڑے خلوص سے کہا۔ ایک بات بتاؤ، یہ انجینئر جو ہے مائیکل، یہ کس طرح کا آدمی ہے؟ یہ میرے بہت قریب رہ کر کام کرے گا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں اس پر اعتبار کر سکتا ہوں یا نہیں۔ گائیڈو نے کندھے جھٹک دیے۔ تم تو جانتے ہی ہو، انجینئروں کو ان کا بس چلے تو کسی انجن سے شادی کر کے چھوٹے چھوٹے انجن پیدا کرنا شروع کر دیں۔ مائیکل بھی ایسا ہی ہے، گھوڑے جیسا اداس چہرہ ہے، 2 لفظوں سے زیادہ بات نہیں کرتا،
وہ کس انداز میں سوچتا ہے، کیسے محسوس کرتا ہے، یہ تمہیں خود پتہ چلانا ہوگا۔ اگر تم اسے دوست بنانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ہماری مضبوطی ہوگی۔ اس کی مدد کے بغیر جہاز نہیں چلایا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، میں اس پر وقت صرف کروں گا، خرم نے پرخیال انداز میں کہا۔ اب گاؤں پیچھے رہ گئے تھے اور جزیرے کا غیر آباد حصہ شروع ہو رہا تھا۔ وہ اس علاقے میں پہنچے جہاں ڈرلنگ ہونا تھی۔ وہ مستحق قطع زمین مقامی آدمیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف آلات کا ڈھیر لگا تھا۔ خرم کی ماہر نگاہوں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ کام کا نقطۂ نظر سے وہ بے حد مناسب جگہ تھی۔ وہاں کام کرنا زیادہ دشوار نہیں تھا۔ پہاڑی چشموں کا صاف پانی میسر تھا، اچھی لکڑی اور بانس بھی موجود تھے، لہٰذا ہرس کی تیار مشکل نہیں تھی۔ شام کے وقت وہ مزے سے بیٹھ کر سمندر کا نظارہ کر سکتے تھے۔ وہاں مچھر بھی نہیں تھے۔ پہاڑوں پر چڑھ کر محل کا جائزہ بھی لیا جا سکتا تھا۔ ممکن ہے کبھی نیلم بھی نظر آ جاتی۔ اس نے سوچا وہ گائیڈوں سے کہے گا کہ جہاز سے ایک طاقتور دوربین لا دے۔ میر نہا ہاتھ لہراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ سینور، مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں آپ نمبر 1 ہیں۔ یہ سامان موجود ہے۔ یہ رہے آپ کے مزدور۔ جس چیز کی ضرورت ہو میر نہا کو حکم کریں، حاضر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، خرم نے کہا اور گائیڈو اور مائیکل کے ساتھ سروے کرنے لگا۔ دوپہر تک ابتدائی انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ فرصت ملی تو خرم ایک طرف گائیڈو کے ساتھ کھڑے ہو کر کام کا جائزہ لینے لگا۔ مائیکل مزدوروں سے ڈرلنگ مشین نصب کرا رہا تھا۔ انجن فٹ کرنے کے لیے جنگلوں سے درختوں کے لٹھے لا کر کاٹے جا رہے تھے۔ اسٹاف کے رہنے کے لیے ہرٹس کی تیاری بھی شروع ہو گئی تھی۔ فریم بنائے جا چکے تھے، اب چھتیں ڈالی جا رہی تھیں۔ خرم بڑی طمانینت سے ان سرگرمیوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تصور بھی ناقابل یقین تھا کہ یہ ایک بڑے جرم فراڈ کا سامان ہو رہا ہے، ایسا فراڈ جس میں موت اور تباہی کا قوی تر امکان موجود ہے۔ گائیڈو نے پہاڑی کی طرف اشارہ کیا، جہاں میر نہا اپنی نگرانی میں مزدوروں سے چھتوں کے لیے گھاس کٹوا رہا تھا۔ یہ شخص میر نہا بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ وہ اس علاقے سے واقف ہے، اس کی محل تک رسائی بھی ہے، اس کے پاس اپنی بوٹ ہے، وہ تاجر ہے، وہ تمہیں تیمور لے جا سکتا ہے۔ میں اس پر اعتبار نہیں کر سکتا، خرم نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ چند سکوں کے عوض اپنی ماں کو بھی بیچ سکتا ہے۔ اعتبار کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس تم کسی طرح اسے خوف زدہ کر دو۔ جب یہاں دھماکہ ہوگا، جو کہ ایک نہ ایک دن ہونا ہے، تو یہاں مارا کون جائے گا؟ نہ رابن، نہ ہم۔ سلطان کسی کو سزا دینا چاہے گا تو قریب ترین شکار کون ہوگا؟ میر نہا۔ وہی ہمیں یہاں لانے کا ذمہ دار ہے۔ اگر تم اس سے مل کر اسے حقائق بتا دو اور اسے انعام کا لالچ دو تو وہ تمہارے حلیف بن جائے گا۔ یہاں سے نکلنے کے لیے کشتی بھی مل جائے گی۔
خرم نے گائیڈو کو بغور دیکھا اور ہنس دیا۔ بہتر ہوگا کہ ہم اپنے کام آپس میں تبدیل کر لیں، یہاں تو تم ہی ایک دماغ والے نظر آ رہے ہو۔ میں باز آیا بھائی، تم مجھے کروڑ پاؤنڈ دو تب بھی میں تمہاری جگہ نہ لوں۔ ہر رات یہی خواب نظر آئے گا کہ کوئی میرا گلا کاٹ رہا ہے۔ میں بھی ہر رات یہی کچھ محسوس کرتا ہوں، خرم نے پرسکون لہجے میں کہا، لیکن میں نے اس کیفیت کو اہمیت دینا چھوڑ دیا ہے۔ سورج غروب ہونے تک ہٹس اور اسٹور ہاؤسز کی تعمیر کا مرحلہ مکمل ہو چکا تھا۔ گائیڈو ریڈیو پیک نصب کرنے کے بعد میر نہا کے ساتھ واپس چلا گیا۔ اس نے خرم کو ریڈیو پیک استعمال کرنے کا طریقہ سمجھا دیا تھا۔ گائیڈو رکنا چاہتا تھا لیکن خرم نے اسے منع کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابتدا ہی میں رابن کو اس کے اور گائیڈو کے درمیان قریبی تعلقات کا اندازہ بھی ہو۔ ان کے درمیان رابطے کی جو صورت پیدا ہوئی تھی وہ کسی قیمت پر اسے خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ خرم اور مائیکل خرم کی ہٹ کے باہر بیٹھے بیئر پی رہے تھے۔ دوسری بوتل آدھی ہوئی تھی کہ خرم نے گفتگو چھیڑی۔ مائیکل، ایک بات بتاؤ، تم اس سیٹ اپ میں کیسے شامل ہوئے اور اب تک ٹکے ہوئے کیوں ہو؟ مائیکل نے پائپ کا ایک گہرا کش لیا اور کچھ دیر سوچتا رہا۔ سیدھی سی بات ہے، بالآخر اس نے کہا، یہاں میں نمبر 1 ہوں۔ کوئی بڑا جہاز ہوتا تو میں نمبر 2 ہوتا۔ میری تنخواہ بہت اچھی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ فلورنس میں میری بیوی اور 2 بچیاں ہیں۔ مجھے بچیوں کے مستقبل کی فکر ہے، اس لحاظ سے یہ جاب میرے لیے نعمت ہے۔ خوش قسمت ہو، خرم نے تبصرہ کیا۔ مائیکل نے بیئر کا گھونٹ لے کر چاند کی طرف دیکھا، پھر اس نے الاؤ کے پاس بیٹھی لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا اور عجیب سے لہجے میں پوچھا، اس لڑکی کا میں کیا کروں؟ یہ فیصلہ تو تمہیں ہی کرنا ہے اینجلو، خرم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مائیکل بے حد ناخوش نظر آنے لگا۔ مجھے لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔